کی محفل میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے میرے امام عشق و محبت کنز الکرامت زبد الاستقامت غواث معرفت یعنی سرکار اعلیٰ فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیز، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، زندگی ایسے گزارو جس طرح میرے محبوب نے گزاری ہے، ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو جائے۔ یاد رکھیے، زندگی کا صحیح امتحان گزارنے کے لیے میرے محبوب نے 63 سالہ زندگی ہم انسانوں کو عطا کر گئے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بچہ کو بچپنا کیسے گزارنا ہے اگر یہ دیکھنا ہو تو پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اگر کسی جوان کو کس طرح جوانی گزارنی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ ایک بوڑھا کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا ہے میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں۔ ایک شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرے میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں۔ میرے مصطفیٰ کا ہر پہلو لاجواب، ہر لمحات لاجواب، میرے مصطفیٰ کی زندگی کے ہر موڑ لاجواب۔ زندگی کے کسی بھی پہلو پر اگر انسان عمل کرنا چاہے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھے۔ میرے عزیز، ایک بچہ جیسے پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد ضرورت تھی اسے ماں کی دودھ کی اور اس کی ماں نے اسے دودھ پلایا۔ بچہ بڑا ہوا، تعلیم و تربیت کی ضرورت پڑی، اس کے ماں باپ نے اسے تعلیم و تربیت سے آشنا کیا۔ بچہ بڑا ہوا، بلوغیت حاصل کیا اور بلوغیت حاصل کرنے کے بعد جنسی خواہش کی ضرورت ہوتی ہے تو اب ماں باپ کی ضرورت ہے کہ اسے نکاح کر کے ایک اچھی بیوی کا انتظام کرے۔ یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے۔ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی اچھی بیوی لائے، اس کے لیے ایک اچھی نکاح کرے، ایک اچھی شادی، ایک اچھی عورت لے کر کے آئے۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں۔ بلا تاثیر انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پیاس لگی پانی کی ضرورت پڑی ہے۔ اس طریقے سے جنسی خواہش اگر آئی تو اس کے لیے ضروری ہے، اسلام نے نکاح کا سب سے بہترین طریقہ اپنایا ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اس کی شرم و حیا کی جو نظریں ہیں نیچی ہو جاتی ہیں اور ایک عورت پر متصل ہو جاتی ہے۔ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظریں بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کا طرز عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس پہلو پر اسے نظر رکھنا ہے۔ میں نے کہا تھا مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیں۔ حالات یہ ہے پیارے کہ آج ہمارے سماج میں ایسی چیزیں جنم لی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے لیے لڑکی دیکھا جائے تو لڑکی اس طرح سے دیکھا جائے کہ لڑکی کو خود نہ معلوم ہو کہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا۔ یہ اللہ کے رسول نے امت مسلمہ کو پیغام دیا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ذرا بتاؤ کیا آج امت اس بات پر عمل پیرا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو مجھے بتاؤ ایسا کہاں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج امت کس چیز پر عمل پیرا ہو رہی ہے۔ آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ جب سے ہی شادی کے لیے ہم لڑکی دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں
تو کسی کے وہاں جیسے ہی پہنچے ہیں تو معاملہ یہ ہوا کہ فون کر کے ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی ایک دو تو نہیں جاتا بلکہ 3-3 4-4 گاڑیاں بھر کر کے جایا جا رہا ہے. اور وہاں پہنچے تو پہلے خوب کھائے پیے, اس کے بعد جب ہر چیز سے ہم نے کھا پی کر کے آسودہ ہو گئے تو اب یہ حکم ہوتا ہے لڑکی کو بلایا جائے. لڑکی آئی, آنے کے بعد دیکھا گیا اور دیکھنے کے بعد اس کی صورت اور اس کی سیرت سب کچھ پسند آ گئی. اور پسند آنے کے بعد پھر اب اس بیٹی کا جو باپ ہوتا ہے نا وہ سارے اپنے بیٹی کی اچھائیاں گنانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میری بیٹی اچھی تعلیم و تربیت سے آشنا ہے, وہ اس کا ادب و احترام بھی بہتر ہے, قرآن مجید بھی میری بیٹی پڑھی ہے, دینی اور دنیاوی تعلیم سے بھی میری بیٹی آشنا ہے. لیکن باپ کا, بیٹی کا جو باپ ہوتا ہے اس کی نظر دولت کی طرف یعنی جہیز کی طرف جاتی ہے اور وہ خیال کر کے کہتا ہے ذرا بتاؤ میں کیا ملے گا, کیا دو گے. اس سے پہلے میرے بیٹے کا جو رشتہ آیا تھا کوئی گاڑی دے رہا تھا, کوئی 4 یا 5 لاکھ روپے دے رہا تھا, پہلے ہی اسے کہہ کر کے دل توڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اب باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں کیا بتاؤں میری بیٹی اچھی تعلیم و تربیت سے آشنا ہے, وہ کرتے جا رہا ہے گناتے جا رہا ہے, مگر یہ ظالم کا معاملہ یہ ہے وہ تمام چیزیں کہہ رہا ہے بتاؤ نا کیا ملے گا, کیش ملے گا یا گاڑی میں کون سی چیز دو گے. پیارے اب جس باپ کو جب لگتا ہے یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا, جس بیٹی کو دوبارہ دیکھا گیا تھا اب اسی بیٹی کو دوبارہ دیکھا جا رہا ہے. اب دیکھنے کے بعد کہا چلو صاحب گھر فون کر کے بتا دیا جائے گا. گھر چلا آیا ہے, 1 ہفتہ گزر گیا اس نے کال تک نہیں کیا ہے. جب باپ بیٹی کا باپ خود کال کیا ہے اور کال کرنے کے بعد کہہ رہا ہے بتاؤ صاحب تم نے کوئی خبر تو نہیں دی ہے. اس نے کہا کیا بتاؤ میرے بیٹے نے فوٹو دیکھ کر کے اندازہ لگایا ہے آپ کی بیٹی کی ہائٹ کم ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی ہے, اس کا چہرہ لنگوترا ہے, تمام عیوب لگانے لگ جاتا ہے. عیب کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے لگا رہا ہے کہ وہاں سے جہیز نہیں ملنا تھا. عیب اسی بات پہ لگایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جہیز نہیں ملنا تھا, اس لیے عیب لگایا جا رہا ہے. مجھے بتا تو صحیح اب یہ سماج کا معاملہ یہ ہے, اب جس باپ کی بیٹی کا رشتہ طے ہوا تھا اس کا معاملہ یہ ہے اس کی پیروں سے تلے زمین کھسک گئی ہے اور وہ سوچنے لگا حال اب کیا حال ہوگا. آیا ہے تبے پاؤں کسی طریقے سے گھر کے اندر پہنچا ہے. بیٹی نے کہا ایک میرے والد گرامی بتاؤ کیا ہوا. اس نے کہا کیا بتاؤں بیٹی, وہاں رشتہ وہ لوگ نہیں کریں گے. اس کے بعد اب بیٹی کی جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوا ہے آئے ہے گھر کے اندر. یار کیا بتاؤں جب بیٹی کو کسی کوئی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, بیٹیوں کو دل اللہ نے اتنا نازک بنایا ہے وہ آئینے کے سامنے کئی بار کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی ہے, کبھی اپنے چہرے کی گولائی دیکھ رہی ہے, کبھی اپنی وضاحت دیکھ رہی ہے. نہ جانے پاس کی جاؤں گی یا پھیل کی جاؤں گی. اگر یہ اندازہ لگانا ہو تو اس لڑکے سے تعلیم دیکھ لینا جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب امتحان گاہ میں بیٹھا کرتا ہے یار وہ سوچ رہا ہے نہ جانے کون سا پرشن آئے گا, نہ جانے کون سا کوشچن آئے گا, نہ جانے کون سا سوال آئے گا, اس کا جواب مجھے معلوم ہوگا کہ نہیں, اس کا اتر مجھے معلوم ہوگا کہ نہیں, اس کا جواب مجھے پتا ہوگا کہ نہیں. یہ ساری چیزیں سوچ رہا ہے مگر یار اس کے امتحان کا معاملہ ہے, ادھر بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے. یہ سوچ رہی ہے نہ جانے پسند آؤں گی کہ نہیں, نہ جانے مجھے پسند کیا جائے گا کہ نہیں. یہ سوچ کر کے وہ پریشان حال ہے. اس کے بعد جب اس کے باپ نے بتایا وہاں رشتہ نہیں ہوگا, اس نے کہا میرے والد بتایا جائے کس لیے نہیں ہوگا. اس نے کہا بیٹی ان لوگوں نے کہا ہے کہ تمہاری ہائٹ کم ہے, تمہاری آنکھیں چھوٹی ہے. یار وہ کس طریقے سے رات گزاری, کس طریقے سے شام ہوئی جب رات آئی ہے, رات آنے کے بعد اس بیٹیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے اپنا روپٹہ چہرے پہ ڈال لیتی ہے اور رونے لگ جاتی, کہتے اے میرے پروردگار عالم اگر میری ہائٹ کم ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے, اگر میری آنکھیں چھوٹی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے, اگر میرا چہرہ لنگو طرح ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. یا اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت والا بنایا ہے, ہم نے انسان کو بہتر بنایا ہے, ہم نے انسان کو اچھا بنایا ہے. اے میرے رب تو ادھر کہہ رہا ہے میں نے انسان کو اچھا بنایا ہے مگر بتا تیرے بندے دولت کی خاطر میرے اندر عیوب نکال گئے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ ہائٹ کم ہے, کسی نے کہا ہے آنکھیں چھوٹی ہے, کسی نے کہا ہے چہرہ لنگو طرح ہے. یہ کہہ کر کے جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں, یار تمہیں کیا معلوم جب بیٹیاں ہی روتی ہے تو بیٹیاں ہی نہیں روتی بلکہ اس کے ساتھ میرا مصطفیٰ بھی رویا کرتے ہیں, گنبد خضرا والا آقا بھی رویا کرتے ہیں. تم یہاں کس طریقے سے
گزار لو گے مگر قبر میں پہنچے گے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں پیارے اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں چلا جا کسی غریب بیٹی کے وہاں اور جانے کے بعد کہہ دے تم نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اسی مصطفیٰ کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، اپنے بیٹی کا رشتہ میرے دامن میں ڈال دے۔ اگر تم اس غریب باپ کے بیٹی کا رشتہ لے کر کے اگر تم اپنے دہلیز پر آؤ گے، میں نہیں جانتا سماج والے کیا کہیں گے، سوسائٹی کے لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، اتنا ضرور جانتا ہو اگر تم نے کسی بیٹی کے خوش کر دیا، اس کے باپ کو تو نے راضی کر دیا، اگر ادھر غریب باپ راضی ہوگا ادھر گنبد خضرا والا راضی ہو جائے گے، ادھر میرا مستمر خدا راضی ہو جائے گا، خدا راضی ہوگا، حالت تمہاری یہاں ہوگی کہ تمہاری دنیا یہاں بھی نظر آئے گی اور آخرت میں کامیابی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ عزیز سماج میں یہ کہاں سے یہ چیزیں جنم لی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا بیٹی کو اس طرح دیکھو کہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کوئی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، مگر سماج میں یہ کیسے معاملات پیدا ہو گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں پیارے سب امت مسلمہ ہے، اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دولت عطا کی ہے تو تیرے پڑوس میں بھی تو بیٹیاں رہتی ہیں، کلمہ پڑھنے والی اور بھی تو بیٹیاں رہتی ہیں، اپنی بیٹی کو اسی جہیز کے کچھ پیسے کو روک لے اور روکنے کے بعد کسی غریب بیٹی کی نکاح کر دے، اس کی شادی کروا دے یا کچھ پیسے کسی بیٹی کی شادی میں دے دے۔ میں کہتا ہوں یا تم کسی غریب کا ہاتھ تھامو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہاتھ تھامے گا، اس کا معاملہ تمہارا یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتی نظر آئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کس طریقے سے میرے رب نے اعلان فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو زندگی ایسے گزارو جیسے میرے مصطفیٰ نے زندگی گزاری۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز میں آپ کو بتاؤں وقت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں پروگرام بھی بڑا مختصر، اتنا باتیں بہت شیر تھا، بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زندگی اس طرح گزارو جیسے میرے مصطفیٰ نے گزاری ہے، بچپنا کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، کس طریقے سے شادی کی زندگی گزاری ہے اس طرح تم گزارو۔ آؤ میں آپ کو ایک پیغام اور دے دوں اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ کس طریقے سے میرے مصطفیٰ زندگی گزاری ہے اپنے بیوی کے ساتھ؟ میرے مصطفیٰ نے جب سیدہ خدیجہ کبریٰ سے اپنے نکاح فرمایا تھا تو مکے کی ساری عورتیں چیلنج کر رہی تھی کہ اے لوگوں زندگی ایسے گزارو جیسے میرے مصطفیٰ گزارتے ہیں، جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی گزاری ہے، اور وہ کیسی زندگی تھی آؤ پیارے سنو۔ وہ زندگی ایسی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں، ایک استری نے دستک دی، آواز جیسے ہی دستک کی پہنچی ہے سیدہ خدیجہ فرماتی میں جلدی سے اٹھی ہوں اور اٹھنے کے بعد دروازہ کھولی تو دروازہ جیسے ہی میں نے کھولی تو ایک بوڑھی خاتون تھی، یوں ہاتھ بھی رکھ کے یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہی تھی عائشہ تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا میرے مصطفیٰ کے کانوں تک بات ٹکرائی، جلدی سے آپ بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس بوڑھی خاتون کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں عائشہ گھر میں کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کچھ پیسے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس پیسے کو جلدی لاؤ، لے کر کے آئیے۔ پھر کہتے ہیں عائشہ بتاؤ گھر میں اور کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک چادر ہے، آپ نے فرمایا چادر بھی لے کر کے آؤ، چادر بھی لایا گیا، میرے مصطفیٰ چادر بھی اس خاتون کے حوالے فرما دی۔ پھر کہتے ہیں عائشہ اور کچھ بھی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ کھجوریں ہیں، آپ نے فرمایا وہ بھی لاؤ، کھجوریں بھی لا کر کے اس خاتون کے گود میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ ان کی کلائی کو پکڑے، پھر لے جا کر کے آپ نے کچھ دور تک چھوڑے ہیں اور چھوڑ کر کے واپس آئے نا بستر پہ یوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کر کے رونے لگے۔ ادھر حضرت عائشہ سوچ رہی ہے ابھی میرے مصطفیٰ آئیں گے تو اس سے سوال کروں گی کہ یہ بوڑھی خاتون کون تھی کہ میرے مصطفیٰ سب کچھ ان کو عنایت کرنے پہ لگ گئے، کیا معاملہ ہے؟ ادھر بوڑھی خاتون حضرت عائشہ سوچ رہی ہے میرے مصطفیٰ آئے بستر پر یوں آنکھ رکھ کر کے یوں ہاتھ لگا کر کے رونے لگے۔ جب چیخ نکلی ہے میرے مصطفیٰ کی، اما عائشہ فرماتی ہے جلدی سے چھلانگ لگا کر کے آئی اور آنے کے بعد میں نے کہا اے میرے مصطفیٰ، اے میرے سرتاج کیا معاملہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے اور وہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ اب میرے مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ تم بھی تو ابھی سوچ رہی تھی نا کہ بھی پوچھوں گی کہ یہ کون خاتون ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے یہ کوئی اور نہیں میرے خدیجہ کی سہیلی تھی،
میرے خدیجہ کی سہیلی تھی، آج اس کو دیکھا، آج اس خاتون کو میں دیکھا ہوں تو میری آنکھوں میرے خدیجہ یاد آ گئی۔ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اس خاتون کو انتقال ہوئے کتنے سال گزر گئے، لیکن بتاؤ آج بھی آپ کو اپنی بیوی کی یاد آتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کیا بتاؤں، تم تو تب آئی ہو میرے نکاح میں جب اسلام پھیل پھول گیا ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے میرا ہاتھ اس وقت تھاما تھا جب مکے میں میرا کوئی نہیں تھا، سارے لوگوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، اس وقت خدیجہ نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ اتنا کہنا تھا، اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آخر خدیجہ سے کتنا پیار کرتے ہو، اتنا کہنا تھا۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی، کہتی ہے میرے مصطفیٰ کہنے لگے اے عائشہ کیا بتاؤ، خدیجہ کی ادائیں بہت بہت یاد آتی ہے۔ کہنے لگی اے بے عائشہ میں جب بھی آیا کرتا تھا گھر میں کبھی مجھے دستک دینے کی نوبت نہیں آتی تھی، میں بعد میں آتا تھا، خدیجہ پہلے ہی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی۔ میں ایک دن کہنے لگا اے خدیجہ بتاؤ کیسے جان لیتی ہو کہ میں آنے والا ہوں؟ اما عائشہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جیسے سوال کیا، خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب آپ چوراہے کے موڑ کو مڑتے ہیں، آپ گھر کی طرف آنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بعد میں آتے ہیں، نبوت کی خوشبو پہلے آ جایا کرتی ہے، نبوت کی خوشبو سونگھ کر کے میں جان لیتی ہوں کہ میرے سرتاج آ رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، پھر کہتی ایک دن میں آیا تبلیغ کر کے، میرے قوم کے لوگوں نے مجھے پتھر مارا تھا، خون ٹپک رہا تھا میرے سر سے، جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے آج آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو مارا ہے۔ پھر کہتی ہے میرا ہاتھ پکڑی اور کہتے جا رہی ہے یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج یہ قوم آپ کو نہیں سمجھ رہی ہے، کل ان کے بچے آپ کو ضرور سمجھیں گے، آپ کے غلامی میں داخل ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا، تسلی دیتی جا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ جب خدیجہ یہ بات کہتی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری والدہ امی آ کر کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہو، ایسا مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں جب جاتا تھا گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کہاں سے خدیجہ انتظار بھروا لیتی ہے۔ اس کے بعد جب میرے مصطفیٰ جب تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ کا معاملہ یہ ہوتا کہ ایک پیالی میں کھجور رکھتی اور ایک جو ہے آپ پیالی میں دودھ رکھتے، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کو پیش کرتی، کبھی میرے مصطفیٰ کو کھجور کھلاتی، پھر ایک گھونٹ دودھ پلاتی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جب آخری کھجور بچی تو میں نے کہا اے خدیجہ بتا تو صحیح، بتا تو نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی رک کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے میرے مصطفیٰ کے امت، اے میرے مصطفیٰ کے شہزادوں، آج ہمارا معاملہ ہم کس طریقے سے اپنے بیوی کی زندگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے دوستوں کے ساتھ نہ جانے کیسی زندگی گزاری ہے، لیکن جب گھر میں پہنچے ہیں تو اسی بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اس کو اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں سنو، وہ تمہارے نکاح میں جب آئی ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے بچپن اپنا چھوڑا تمہارے لیے، اپنے بابا کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنے بچپن کی سہیلیاں چھوڑی تمہارے لیے، سب چھوڑ کر کے تیری نکاح میں آ گئی۔ مجھے بتا اگر نکاح میرے مصطفیٰ کی سنت نہ ہوتی تو بتا کس تمہارے اندر ہمت نہ ہوتی، کسی عورت کو ہاتھ لگا دیتا، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہی ہے کہ تو نے 3 مرتبہ قبل تو ہے کیا کہہ لیا، اگر تو کہتا ہے کھڑا تو کھڑا ہو جا رہی ہے، تو کہہ رہا بیٹھ تو بیٹھ جا رہی ہے، تو نے کہا بیٹھ تو بیٹھ جا رہی ہے، تو نے پانی کے لیے کہا تو پانی لے کر کے آ گئی ہے۔ مجھے بتا ایک میاں بیوی کا معاملہ یہ ہوتا، سفر کر کے دونوں جب گھر پہ آیا کرتے ہیں تو ان دونوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جتنا پیدل شوہر چلا ہے اتنا پیدل بیوی بھی چلا کرتی ہے، مگر جیسے ہی گھر میں پہنچے ہیں شوہر نے جوتے نکالتے پھینکتے ہوئے کہا جلدی سے مجھے پانی لاؤ، ساتھ وہ بھی چل کر کے آئی ہے مگر اپنے تھکن کا نہیں دیکھی ہے، اپنے پیر کے درد کو وہ نہیں دیکھتی ہے، جلدی سے بیگ رکھی ہے اور گلاس اٹھائی ہے، نل پہ پہنچ کر تیرے لیے پانی کے انتظام کر رہی ہے۔ مجھے پتا یہ وفاداری کہاں سے آئی ہے، کسی عورت کو تم حکم اس طرح نہیں دے سکتے ہیں، مگر جب تمہارے نکاح میں وہ خاتون آ گئی ہے تو معاملہ یہ ہے تو تم کہہ رہے ہو وہ تو فرما بردار ہوتی جا رہی ہے، تمہارے ہر حکم پہ عمل پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ بتائیے وفاداری کہاں سے آئی ہے؟ یہ وفاداری میرے مصطفیٰ کی سنت کی بدولت آئی ہے۔ تینوں کئی مرتبہ تو نے قبل تو ہے کیا کہا ہے، یہ برکت وہاں سے آئی ہے۔ کبھی میں سوچا کرتا ہوں یار بتاؤ تو صحیح، یہ زوجین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے اس کو نہیں دیکھا، اس نے اس کو نہیں دیکھا، پھر یہ اس کی اتنی برکتیں کہاں سے آ جا رہی ہے؟ معاملہ یہ ہے یہ برکتیں وہاں سے آیا کرتی ہے، یہ تیرا قبل تو ہے کہنا نہیں، بلکہ حضرت آدم نے حوا کے لیے جو
قبیل تو ہے کہا تھا، یہ ان کی برکت ہے۔ حضرت موسیٰ نے جو حضرت صفورہ کے لیے قبیل تو ہے کہا تھا، یہ ان کی برکت ہے۔ خود میرے مصطفیٰ نے جو خدیجہ کے لیے قبیل تو ہے کہا تھا، یہ ان کی برکت ہے۔ وہاں سے آیا کرتی ہے میرے عزیز، وہاں سے برکتیں آتی ہے۔ یہ نکاح میں اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہے۔ اور سنو بات جلدی سے میں ختم کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، اتنا بات کہا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے کہا خدیجہ بتا تو نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں اپنی بیویوں سے یہ چیزیں؟ کبھی نہیں پوچھتے۔ اگر ہم اپنے بیویوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے آدابوں کو اپنا لیں تو یقین جانیے طلاق کا معاملہ کبھی پیدا نہیں ہوگا، طلاق کے سبب کبھی نہیں پیدا ہوں گے اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں۔ اتنا کہنا تھا نا، جیسے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں خدیجہ تو نے بھی کچھ کھایا؟ سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ میری جیسی عورت قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، مگر اے میرے آقا آپ جیسا شہزادہ نہ آیا ہے نہ قیامت تک کبھی آ سکتا ہے، نہ آیا ہے نہ کبھی قیامت تک آ سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ لوگوں زندگی گزارنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا زندگی بنا لو۔ اگر مصطفیٰ کی زندگی کو تم اپنا لو گے تمہارا حال یہ ہوگا، کبھی طلاق کے سبب پیدا نہیں ہوگے، کبھی نفرتوں کا بازار گرم نہیں ہوگا، ہمیشہ وفا کی ہوگی اور وفا کی زندگی گزارو گے تو معاملہ یہ ہوگا۔ علامہ اقبال یہ کہیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے